بالکل. یہ واقعی ایک بہت ہی ڈرا دینے والا خیال ہے. جی ہاں، اور پاکستان میں جیسے ہی میٹرک یا او لیولز کے امتحانات ختم ہوتے ہیں نا، تو ہر گھر میں ایک ہی بحث چھڑتی ہے کہ بھئی اب آگے کیا کرنا ہے، آرٹس پڑھنی ہے، سائنس، یا پھر آج کل کا سب سے چمکدار لفظ مطلب کمپیوٹر سائنس اور اے آئی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہر گھر کی یہی کہانی بن جاتی ہے. ہاں، تو بظاہر تو یہ صرف کتابوں اور مضامین کو چننے کا فیصلہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ موڑ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں مارکیٹ آپ کو کس نظر سے دیکھے گی. تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں. صحیح. اور ہمارے پاس محمد فاروق راشد جو کہ ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہیں، ان کا ایک حالیہ مضمون ہے. ہم اس کی روشنی میں یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی تعلیم کے میدان میں کوئی ایسا راستہ ہے جسے ہم کہیں کہ کم محنت اور زیادہ فائدہ. تو ٹھیک ہے، ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس خاموش تضاد کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، یہ جو آپ نے خاموش تضاد کی بات کی نا، تو یہ دراصل ایک بہت بڑا المیہ ہے. مطلب اگر ہم آج کے تعلیمی منظر نامے کا بغور جائزہ لیں تو ایک بڑی عجیب اور پریشان کن صورتحال نظر آتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کاغذوں میں یا مارک شیٹس پر تو سب کامیاب ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں نتیجہ زیرو ہے. ہمارے ہاں طالب علم امتحانات میں ٹاپ کر لیتے ہیں، اے گریڈز لے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گولڈ میڈلز بھی آ جاتے ہیں. بھاری بھاری ڈگریاں ہوتی ہیں. بالکل بہترین ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ عملی مارکیٹ کا یا انڈسٹری کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس وہ ہنر ہی نہیں ہے جس کی کسی بھی کمپنی کو ضرورت ہے. مطلب اس ڈگری کی مارکیٹ میں کوئی قدر ہی نہیں ہوتی. تو اس کی بنیادی وجہ کیا مانتی ہیں آپ؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دہائیوں پرانے روایتی راستوں پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے. یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈگری کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے نا. چلیں، اگر ہم روایتی راستوں کی ہی بات کریں تو سب سے پہلے اس گروپ کی طرف آتے ہیں جسے ہمارے ہاں عام طور پر بہت ہی آسان راستہ سمجھا جاتا ہے، مطلب آرٹس. جی بالکل، آرٹس کو تو بہت ہی ہلکا لیا جاتا ہے. ہاں نا، جب کسی سے فزکس یا میتھس نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے یار میں نفسیات رکھ لیتا ہوں، یا تاریخ، سیاسیات یا معاشیات، کیونکہ اس میں امتحانی دباؤ ذرا کم ہوتا ہے اور لیبز کے چکر نہیں ہوتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس مضمون کے حقائق یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس آسانی کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو تیزی سے گر رہی ہے. تو آخر کیوں؟ کیا آج کی دنیا میں تاریخ یا معاشیات جاننے والوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ دیکھیں، ضرورت تو بالکل ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ آرٹس کی یہ نام نہاد آسانی محض ایک سراب ہے. سراب؟ مطلب ایک دھوکہ؟ جی ہاں، بالکل ایک دھوکہ ہے جو طالب علم کو اس وقت سمجھ آتا ہے جب وہ ڈگری لے کر نوکری تلاش کرنے نکلتا ہے. اصل چیلنج یونیورسٹی کا امتحان پاس کرنا تو کبھی تھا ہی نہیں نا. اصل چیلنج تو یہ ہے کہ آپ اس ڈگری کو استعمال کر کے مارکیٹ میں کوئی ویلیو کیسے پیدا کرتے ہیں. تو مطلب صرف ڈگری لے لینا اب کافی نہیں رہا؟ بالکل کافی نہیں رہا. آرٹس کے میدان میں کامیابی کا جو میکانزم ہے وہ اب مکمل طور پر بدل چکا ہے. یہ ڈگری اب صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو خود سے اضافی ہنر سیکھتے ہیں. جیسے کہ کیا ہنر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ نے سیاسیات پڑھی ہے لیکن آپ کو ریسرچ کرنا نہیں آتی، آپ کا تجزیہ کمزور ہے، یا آپ کو بہترین انداز میں لکھنا اور کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، تو وہ ڈگری محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. جب تک یہ پریکٹیکل صلاحیتیں شامل نہ ہوں، مارکیٹ آپ کو قبول ہی نہیں کرے گی. واہ، یہ سن کر تو میرے ذہن میں ایک زبردست تشبیہ آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آرٹس کا انتخاب کرنا کسی ڈی آئی وائی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے مترادف ہے. ڈی آئی وائی پروجیکٹ؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے. کس طرح بھلا؟ مطلب فرض کریں کسی نے آپ کو لکڑی کے کچھ ٹکڑے دے دیے، چند کیلیں دے دیں اور ایک ہتھوڑا دے دیا، لیکن کوئی نقشہ یا مینول نہیں دیا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس لکڑی سے ایک خوبصورت کرسی بناتے ہیں یا اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح مثال دی آپ نے. طالب علم کو اپنی قدر خود بنانی پڑتی ہے. جی، اور دوسری طرف دیکھیں تو سائنس گروپ کی کہانی بالکل ہی مختلف لگتی ہے. یہ تو ہمارا الٹیمیٹ سیف بیٹ سمجھا جاتا ہے نا. میڈیکل یا انجینئرنگ کا راستہ معاشرے میں بے پناہ عزت، رتبہ اور ایک مضبوط مستقبل کی ضمانت مانا جاتا ہے. ہاں، سوسائٹی میں تو یہی سوچ ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آرٹس ایک مشکل ڈی آئی وائی پروجیکٹ ہے تو سائنس تو یقینی کامیابی کا راستہ ہوا نا. یقینی کامیابی؟
میں اسے یقینی کامیابی تو نہیں کہوں گی، البتہ اسے ایک انتہائی سخت بوٹ کیمپ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ بوٹ کیمپ مطلب آرمی ٹریننگ جیسا کچھ؟ بالکل ویسا ہی۔ دیکھیں، سائنس کا راستہ وقار ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس پر چڑھتے چڑھتے اکثر طلباء ذہنی اور جسمانی طور پر تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، پڑھائی کا پریشر بہت ہوتا ہے۔ صرف پڑھائی کا پریشر نہیں، محنت بے تحاشا ہے، اور تعلیم اس قدر مہنگی ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر مقابلہ اتنا سخت ہے کہ ہزاروں بچوں میں سے صرف چند سو ہی آگے نکل پاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو پھر جو بچ جاتے ہیں ان کا کیا؟ ہم ان ہزاروں بچوں کی بات کیوں نہیں کرتے جو اس سخت مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے؟ لیکن ایک منٹ، معاشرہ تو اسی چیز کو مانتا ہے نا۔ لوگ کہیں گے کہ چلیں تھکاوٹ اور خرچہ ہے، لیکن جب آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن کے نکلتے ہیں تو ایک استحکام تو ملتا ہے لائف میں۔ استحکام تو ہے۔ تو کیا آج کے دور میں جہاں ہر چیز غیر یقینی ہے، اتنے سخت مقابلے کے باوجود سائنس کا انتخاب کرنا ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، استحکام ایک حد تک ملتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ آج کی گلوبل مارکیٹ اور جو ہماری مقامی انڈسٹری ہے، اس کی ضروریات بالکل بدل چکی ہیں۔ اچھا، تو ڈیمانڈ مختلف ہو گئی اب؟ جی بالکل۔ اگر آپ نے لاکھوں روپے لگا کر ایک ایسی انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے جس کی مقامی مارکیٹ میں مانگ ہی نہیں ہے، یا جہاں پہلے ہی ہزاروں بے روزگار انجینئرز موجود ہیں، تو وہ وقار کس کام کا؟ یہ بات تو آپ کی 16 آنے سچ ہے، اور یہیں سے میرا خیال ہے گفتگو قدرتی طور پر اس تیسرے اور جدید راستے کی طرف مڑتی ہے جس نے پوری عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کا اشارہ یقیناً کمپیوٹر سائنس اور اے آئی کی طرف ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آج کل تو ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ وہ جادو کی چھڑی ہے جسے گھماتے ہی بس کم محنت میں زیادہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں نا، فری لانسنگ اور ڈالرز میں کمائی کے خواب بیچے جا رہے ہیں۔ اور سچ پوچھے تو یہ خواب کچھ حد تک حقیقت بھی تو بن رہے ہیں نا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ جو کام کل تک انسان گھنٹوں میں کرتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ بالکل، آٹومیشن بہت تیزی سے آئی ہے۔ جیسے اکاؤنٹنگ کا پیچیدہ کام ہو گیا، گرافک ڈیزائننگ کے شاہکار ہو گئے، یہاں تک کہ ڈیٹا کا مشکل ترین تجزیہ بھی اب آٹومیٹڈ ہو رہا ہے۔ مشینیں اور الگورتھمز وہ کام کر رہے ہیں جو انسانوں کی خاص مہارت سمجھی جاتے تھے۔ جی بالکل۔ تو اس تناظر میں تو واقعی کمپیوٹر سائنس اور اے آئی کوئی روایتی مضمون نہیں رہا، بلکہ آنے والے وقت میں بقا کا راستہ بن چکا ہے۔ لیکن مجھے اس مضمون کے ایک دعوے نے ذرا کنفیوز کیا ہے۔ کون سا دعویٰ؟ اس میں کہا گیا ہے کہ اس فیلڈ میں محنت کم نہیں ہوتی بلکہ یہ سمارٹ ورک بن جاتی ہے۔ تو یہ سمارٹ ورک کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوڈنگ کرنا یا الگورتھم بنانا کوئی آسان کام ہے؟ دیکھیں، بالکل آسان کام نہیں ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جو دور کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا، تو واضح ہوتا ہے کہ محنت کی نوعیت بدل گئی ہے۔ محنت کی نوعیت بدل گئی ہے؟ وہ کیسے؟ مطلب جسمانی مشقت یا جو روایتی رٹے والی ذہنی محنت تھی، اس کی جگہ اب سیکھنے کی حکمت نے لے لی ہے، اور اسے ہی سمارٹ ورک کہا جا رہا ہے۔ اچھا، تو حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جی، اس کا میکانزم کچھ یوں ہے کہ شروع میں جب آپ کوڈنگ، لاجک بلڈنگ یا اے آئی کے ماڈلز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ عام مضامین سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مشکل لگتا ہے۔ آپ کو اپنے دماغی وائرنگ نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے۔ مطلب شروع میں تو اچھا خاصا زور لگتا ہے۔ بہت زور لگتا ہے، لیکن جب آپ کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ ایک سسٹم بنا لیتے ہیں تو پھر وہ سسٹم آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر آپ کو ہر روز صفر سے شروع نہیں کرنا پڑتا، آپ کم وقت اور کم توانائی لگا کر بہت زیادہ اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ واہ، یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں اس کو بھی ایک تشبیہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ عام مضامین پڑھنا سائیکل چلانے کی طرح ہے۔ سائیکل چلانے کی طرح؟ جی، دیکھیں، سائیکل پر بیٹھنا اور پیڈل مارنا بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے، سیکھنا آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا زور لگائیں گے اتنی ہی دور جائیں گے۔ جب آپ پیڈل مارنا چھوڑ دیں گے تو سائیکل رک جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کا سفر ہمیشہ تھکا دینے والا اور آپ کی جسمانی طاقت تک محدود ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس کمپیوٹر سائنس یا اے آئی سیکھنا ہوائی جہاز اڑانے کے مترادف ہے۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، ہے نا؟ شروع میں آپ کو سینکڑوں بٹن سمجھنے پڑتے ہیں، پیچیدہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، مہینوں سیمولیٹر پر سر کھپانا پڑتا ہے،
یہ ایک انتہائی مشکل اور فرسٹریٹ کرنے والا کام ہے، لیکن جب آپ وہ انجن بنانا اور اسے کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک بار جہاز رن وے سے اڑان بھر لیتا ہے تو بس آپ آٹو پائلٹ پر ڈال کر کم سے کم محنت سے براعظم عبور کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اس فیلڈ میں اسکیلیبلٹی ہے۔ آپ کا ایک لکھا ہوا کوڈ راتوں رات لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بہت اہم اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر جہاز اڑانا یعنی یہ اسمارٹ ورک اتنا ہی شاندار راستہ ہے اور اس میں اتنی ترقی ہے، تو پھر پاکستان کا ہر طالب علم اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم زمینی حقیقت دیکھتے ہیں تو بچے کمپیوٹر سائنس کی ڈگریاں لے کر بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ اور یہیں پر میں آپ کے پچھلے ایک پوائنٹ کو چیلنج کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں لیبارٹریوں کی شدید کمی ہے، نصاب پرانا ہے اور عملی تربیت نہیں ہے۔ جی، میں نے بالکل یہی کہا تھا۔ لیکن ایک منٹ رکیے ذرا۔ اے آئی یا کوڈنگ سیکھنے کے لیے مجھے کسی کروڑوں روپے کی فزیکل کیمسٹری لیب کی تو ضرورت نہیں ہے نا؟ آپ کی بات میں وزن ہے۔ مجھے تو بس ایک درمیانے درجے کا لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، جو آج کل تقریباً ہر طالب علم کی پہنچ میں ہے۔ تو کیا واقعی یہ لیبس کی کمی کا مسئلہ ہے، یا ہم صرف بہانے بنا رہے ہیں اور اصل مسئلہ ہمارے اندر تجسس اور خود سیکھنے کی لگن کا نہ ہونا ہے؟ آپ نے بالکل درست رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ دیکھیں، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ تو ٹولز ہیں نا، لیکن ان ٹولز کو استعمال کرنے والا دماغ کہاں سے آئے گا؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ مسئلہ صرف فزیکل لیبس کی کمی کا نہیں ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل خامی کہاں ہے۔ مسئلہ اس ذہنی لیب کا ہے جسے ہمارا تعلیمی نظام مفلوج کر دیتا ہے۔ ذہنی لیب؟ اس کی ذرا وضاحت کریں۔ بالکل، ہمارا نظام طالب علم کے دماغ کو رٹے کی مشین بنا دیتا ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ بھئی جو کتاب میں لکھا ہے وہی حرف آخر ہے، اسے یاد کرو اور پیپر پر چھاپاؤ۔ ہاں، ہمارے ہاں تو طوطے بنائے جاتے ہیں۔ جبکہ اے آئی یا کمپیوٹر سائنس مکمل طور پر الگورتھمک اور لاجیکل سوچ مانگتی ہے۔ یہ تجسس مانگتی ہے کہ اگر میں اس کوڈ کو ایسے بدل دوں تو کیا ہوگا، اور ہمارا نظام اس تجسس کو، اس تنقیدی سوچ کو پرائمری اسکول سے ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تو جب وہ طالب علم لیپ ٹاپ لے کر بیٹھتا بھی ہے نا، تو وہ انٹرنیٹ پر بھی رٹا مارنے کے لیے نوٹس ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ پرابلم سالونگ نہیں سیکھ پاتا۔ اور کیریئر کاؤنسلنگ کا تو ہمارے ہاں سرے سے نام و نشان ہی نہیں ہے، بس ایک اندھی دوڑ ہے جس میں سب بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میں بڑی مایوسی اور تجسس کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک عام طالب علم کا کیا بنے گا؟ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی پریشانی۔ سوچیں، جو شخص اس وقت ہمیں سن رہا ہے اور وہ اپنے سامنے 1998 کا بنا ہوا ایک فرسودہ نصاب رکھ کر بیٹھا ہے اور اس کے استاذہ اسے وہی پرانے نوٹس رٹوا رہے ہیں، تو کیا اس کے پاس عملی زندگی میں ناکامی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ کیا اسے اس پورے تعلیمی نظام سے بغاوت کر کے براؤزر کھولنا پڑے گا اور سب کچھ خود ہی سیکھنا پڑے گا؟ مطلب یہ تو ایک 16 سال کے بچے کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے نا؟ دیکھیں، یہ بوجھ تو ہے، لیکن یہی آج کی تلخ حقیقت بھی ہے۔ ہم نظام کے بدلنے کا انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیکنالوجی نظام کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ بات تو آپ نے بڑی پتے کی کہی۔ اس لیے اس فرسودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی طلبہ کو اپنی بقا کی جنگ خود ہی لڑنی ہوگی، اور اس کے لیے مضمون میں ہمیں انتخاب کا ایک واضح فارمولا دیا گیا ہے جو 4 بنیادی اصولوں پر کھڑا ہے، اور یہ اصول ہر اس شخص کے لیے ہیں جو اس کنفیوژن کا شکار ہے۔ چلیں پھر ان اصولوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ یہ تو بہت کام کی چیز لگ رہی ہے۔ پہلا اصول کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ محض آسانی کو کبھی بھی اپنا معیار نہ بنائیں۔ یعنی شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں؟ بالکل۔ اگر آپ صرف اس لیے کوئی گروپ یا مضمون چن رہے ہیں کہ اس میں پاس ہونا آسان ہے یا محنت کم کرنی پڑے گی، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنا مستقبل کمزور کر رہے ہیں۔ جو چیز آج جتنی آسانی سے مل رہی ہے، کل مارکیٹ میں اس کی قدر اتنی ہی کم ہوگی۔ یہ اصول تو پلے باندھنے والا ہے۔ اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی دلچسپی کو پہچانیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کا دماغ کس چیز میں فطری طور پر کام کرتا ہے۔ مطلب وہ کام جس میں آپ کو گھڑی نہ دیکھنی پڑے۔ بالکل وہی بات۔ کیا آپ کو لوگوں کے رویے سمجھنے میں مزہ آتا ہے؟ کیا آپ کو مشینوں سے لگاؤ ہے؟ یا آپ ڈیٹا اور نمبرز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ صحیح۔ اور تیسرا اصول؟
میں فرض کر رہا ہوں کہ وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے متعلق ہوگا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ تیسرا اصول مارکیٹ کی ضرورت کو جانچنا ہے۔ صرف اپنی دلچسپی کافی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے 5 یا 10 سالوں میں مارکیٹ کا رجحان کیا ہوگا۔ ہاں، کہ نوکریاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں اور کون سے کام آٹومیٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ڈگری سے زیادہ اسکل یعنی ہنر کو اہمیت دیں۔ ڈگری سے زیادہ ہنر کو؟ جی ہاں، ڈگری آپ کو انٹرویو کے کمرے تک تو لے جائے گی، لیکن کرسی پر آپ کو صرف اور صرف آپ کا ہنر ہی بٹھائے گا۔ یہ بات بہت گہری ہے اور بہت زبردست ہے۔ اگر میں ان تمام حقائق اور اصولوں کو ملا کر دیکھوں نا، تو جو تصویر نکھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ راستہ بذات خود اتنا اہم نہیں رہا۔ جی، اصل میں چلنے کا انداز زیادہ اہم ہے۔ بالکل، اہم یہ ہے کہ آپ اس راستے پر چل کیسے رہے ہیں۔ ہم نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو آرٹس پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس ویژن ہوتا ہے، بہترین کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں اور وہ دنیا بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے سائنس اور انجینئرنگ کے گریجویٹس کی بھی کوئی کمی نہیں، جو صرف رٹے اور جی پی اے کے پیچھے بھاگتے رہے اور آج پریکٹیکل لائف میں مکمل طور پر فیل ہیں۔ 100% درست بات کی آپ نے۔ سارا کھیل ہی مہارت اور سوچ کے زاویے کا ہے۔ کامیابی اب کتابوں کے صفحات میں قید نہیں رہی اور نہ ہی کسی خاص یونیورسٹی کی ڈگری اس کی ضمانت ہے۔ تو پھر کامیابی کی اصل چابی کیا ہے؟ کامیابی اب اس بات میں ہے کہ آپ کتنی جلدی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، آپ کی تنقیدی سوچ کیسی ہے، اور آپ ٹیکنالوجی کے نئے ٹولز کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں کتنی مہارت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر کے گیراج میں دنیا کی بہترین، مہنگی ترین اور تیز ترین سپورٹس کار کھڑی ہے۔ سپورٹس کار؟ اچھا۔ جی، اور فرض کریں وہ گاڑی ٹیکنالوجی اور اے آئی ہے، لیکن اگر آپ کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ کلچ کب دبانا ہے اور بریک کب لگانی ہے، مطلب آپ کے پاس وہ سوچنے اور پرابلم سالو کرنے کا ہنر ہی نہیں ہے، تو وہ شاندار گاڑی کسی کام کی نہیں ہے۔ بالکل، آپ وہ ریس شروع ہونے سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔ جی نا، وہ ڈرائیونگ دراصل وہ پریکٹیکل سکلز ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف گاڑی کے کاغذات یعنی ڈگری کو جیب میں رکھ کر گھومنے کی۔ یہ اس پوری بحث کا بہترین خلاصہ نکالا ہے آپ نے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تبدیلیاں سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں اور ہفتوں میں آ رہی ہیں۔ بالکل، ٹیکنالوجی تو اڑ رہی ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب آپ صرف یہ دیکھ کر فیصلہ کر لیتے تھے کہ چلو فلاں مضمون رکھ لیتا ہوں، پاس ہونا آسان ہوگا۔ اب چاہیں آپ آرٹس پڑھیں، سائنس کی فیلڈ میں جائیں یا کمپیوٹر سائنس کا انتخاب کریں، مستقبل میں حکمرانی کاغذ کی ڈگری کی نہیں بلکہ اسکل کی ہوگی۔ جو لوگ صورتحال کو جلدی سمجھ کر خود کو ٹیکنالوجی اور نئے ہنر سے لیس کر لیں گے، وہی آنے والے وقت کی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا پائیں گے۔ واقعی یہ گفتگو ان تمام طلباء اور ان کے والدین کے لیے ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے جو اب بھی پرانے طریقوں سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈگری کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہنر کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ لیکن اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو شاید ہمیں ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ مانا کہ اے آئی اور ٹیکنالوجی مستقبل ہیں، لیکن اگر مستقبل میں اے آئی اور مشینیں واقعی اتنی ذہین ہو جاتی ہیں کہ وہ تمام تکنیکی کام مطلب کوڈنگ، ڈیٹا کا پیچیدہ تجزیہ، ویب سائٹ ڈیزائننگ، یہ سب کچھ خودکار طریقے سے اور انسانوں سے بہتر کرنے لگیں گی، تو پھر ان تکنیکی ماہرین کا کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب مشینیں تکنیکی کام سنبھال لیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان لوگوں کی ہو جائے جن کے پاس خالص انسانی خصوصیات ہو، ایسی خصوصیات جو کوئی مشین کاپی کر ہی نہیں سکتی؟ جیسے کہ ایمپتھی اور کریٹیکل تھنکنگ؟ بالکل، جیسے گہری تنقیدی سوچ، انسانی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت، اخلاقیات کا فلسفہ اور جذبات کو محسوس کرنے کا فن۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب بنیادی طور پر آرٹس کے مضامین ہیں۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت گہرا اور غور طلب زاویہ دیا ہے آپ نے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ان خالص انسانی خوبیوں یعنی آرٹس کو جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا سیکھ جائیں گے، مستقبل کے اصلی لیڈرز وہی ہوں گے؟ جی، یہ بالکل ممکن ہے۔ کیا اے آئی کے اس دور میں حقیقی بقا کا راستہ آرٹس، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک خوبصورت ملاپ بننے والا ہے، جہاں ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہو؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں اور خاص طور پر ہمارے سننے والوں کو آج ہی سے غور کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس پر سوچئے گا ضرور۔ آج کی ڈیپ ڈائیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔